بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شب بارات کے بارے میں بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، شب بارات کی رات ایک ایسی رات ہے جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ اور خاص فیصلے کیے جائیں گے، جیسے کہ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی میں آفت شروع ہونے والی ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں بدل دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے خاص فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی کہ چھٹکارا مل جاتا ہے، اور اس رات کون سے وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے کام کرنے کا ارشاد فرمایا، اور ضرورت کے حساب سے مسلمان لوگوں کو شب بارات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کا مطلب رات ہوتا ہے، بارات کا مطلب بری ہونا ہے، کیونکہ اس رات میں مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات یعنی رہا کر دے گا۔ اسی لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل یعنی بہترین رات ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ شب بارات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن طے کر دیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں طے کر رکھی ہے، ایک شب بارات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دین کو مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے طے کیا ہے کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے، جبکہ فرشتے رات کو نہیں سوتے، اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب بارات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ دوستو، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں یعنی ایکسپلینیشن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب کا مطلب شب قدر یا شب بارات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر مبارکہ کا مطلب شب بارات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے، اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس لسٹ کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لسٹ میں درج ہونے والے ہر حکم کو ماننے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے سال میں
جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آنے والے سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات لوگوں کا رزق طے کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک لسٹ دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھے گئے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقت پر یعنی طے کیے گئے وقتوں پر ان لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اس رات میں لوگوں کے زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسری شعبان تک لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کے لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب بارات کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو بخشتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ یعنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت یعنی چھٹکارا دے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور بغض رکھنے والے ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہو اور کینہ رکھنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے 2 کے علاوہ سب لوگوں کی مدد فرما دیتا ہے، ایک وہ انسان جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ انسان جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب بارات میں فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا جائے وہ سب ملتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے،
سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ سورج ڈوبنے کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان سورج نکلنے کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان مبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ اکرام کو بھی ایسا کرنے کو کہتے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس پاک رات کو آتش بازیاں میں گزار دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر ڈوب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اکثر ہمارے مسجدوں میں عشاء کی نماز ہو جاتی ہے اور کچھ دعائیں ہو جاتی ہے تو ہمارے نوجوان لڑکے راستوں پر بائک رائیڈنگ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، یعنی ان کو کوئی مطلب نہیں کہ اس خاص رات میں اپنے لیے، اپنے آنے والی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دے، لیکن وہ لوگ اپنی بائک رائیڈنگ میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ اس رات کو گوا بیٹھتے ہیں۔ اس سے اسلام کا بھی نام خراب ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے لوگوں سے، کیونکہ لوگ برے ہوتے ہیں اور ایسا کرنے والے لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ سب سے بری بات ہے ہمارے معاشرے کی۔ تو نوجوان جو طبقہ ہے جو شب بارات کو خاص بائک رائیڈنگ کرتے ہیں اور رات بھر ہارن بجاتے نکلتے ہیں راستوں پہ، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ اسلام نہیں ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر ڈوب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال میں مرنے والے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پیارے دوستو، شب بارات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب داری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب داری کرتے اور دوسروں کو بھی شب داری کرنے کی صلاح دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ پیارے دوستو، ایک اور بات بہت سے لوگوں کے دماغ میں آتی ہے کہ کیا شب بارات کو ہمارے گھر کے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں پر آتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بہت سارے بد مذہبوں کا ماننا ہے کہ روحیں گھروں پر نہیں آتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک چیز آپ جان لیجئے کہ قرآن اور حدیث میں صاف طور پر ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ روحیں آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اب وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحیں نہیں آتی ہے، نہ معلوم کہاں سے کہتے ہیں، کوئی ثبوت ہے ان کے پاس یا ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہے وہ دراصل صحابہ اکرام سے کچھ روایات ہے، ان پر ہم بھروسہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ شب بارات کے دن روحیں اپنے گھروں پر آتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں
पूरी डिटेल के साथ बयान किया है। इस बारे में सैयदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक किताब लिखी है। इत्यानुल अरवाह के नाम से ये रूहें अपने घरों में आती है या नहीं, और उसमें ये बताया गया है कि मरहुमीन की रूहें अपने घरों में आती है और इसाले सवाब करने को कहती है। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 653 में इस रिसाले में आला हजरत ने एक और रिवायत नकल की है कि जब ईद का दिन या जुम्मा का दिन या आशुरा का दिन या 15वीं शाबान की रात होती है तो वो मुर्दों की रूहें अपने घरों के दरवाजे पर आती है और कहती है कि है कोई जो हमें याद करे, है कोई जो हम पर रहम करे, है कोई जो हमारी मुसीबत को याद करे। इस रिवायत को हजरत सरकार आला हजरत ने अपनी किताब में नकल किया है। इस रिवायत में साफ साफ ये पता चलता है कि 15वीं शाबान को ही नहीं बल्कि ईद के दिन, जुमा के दिन, आशुरा के दिन और शबे बारात वाले दिन भी मरहुमीन की रूहें अपने घरों पर आती है और इसाले सवाब का मुतालबा करती है, यानी कि कुरान शरीफ पढ़ने या किसी गरीब को खाना खिलाने जैसे कामों को करने को कहती है। हजरत सईद इब्ने मुसैयब और अब्दुल्ला इब्ने सलाम और हजरत सलमान फारसी ये सहाबी रसूल है। इन दोनों सहाबी की आपस में मुलाकात हुई तो दोनों ने आपस में ये बात कही कि हम में से जो भी पहले इस दुनिया से चला जाएगा तो वो दूसरे को बताएगा कि उसके साथ वहाँ पर क्या मामला पेश आया। तो उनसे पूछा गया कि क्या जिंदों और मुर्दों की रूहें आपस में मिलती है। आपने फरमाया कि हाँ मिलती है, क्योंकि मोमिनीन की रूहें जो है वो जन्नत में होती है और उनकी हालत ये होती है, उनकी शान ये होती है कि वो जहाँ चाहे आ जा सकती है। इस रिवायत को बहकी ने भी नकल किया है कि साथ ही साथ और भी किताबों में नकल किया गया है। एक और रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, लेकिन जब मोमिन इस दुनिया से चला जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी रूह आज़ाद कर दी जाती है कि जहाँ चाहे आ जा सके। इसको मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है। तो इन रिवायतों से ये पता चलता है कि मरहूम की रूहें अपने घरों पर आती है और इसाले सवाब करने को कहती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं आती है, तो उनका ये काम है कि वो दलील यानी सबूत पेश करे। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि जो मुर्दा लोग होते हैं उनकी हालत डूबने वाली कश्ती की तरह होती है कि जितने जल्दी डूबने वाली कश्ती को सहारा दे दिया जाए उतने जल्दी वो किनारे पर लग जाए। इसी तरह मरहुमीन होते हैं, उनको आप इसाले सवाब करें, उसकी बरकत उन्हें मिलेगी, उनके गुनाह मिटाए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। और इस रात के सदके अल्लाह तबारक व ताला हमारी और तमाम मुसलमानों की मगफिरत अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।